نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور میری کوشش ہے کہ یہ ویڈیو آپ تک رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے پہنچ جائے، تاکہ جو غلطی آپ لوگ کر رہے ہیں اس کو وہیں سٹاپ کر دیجئے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، دیکھو ہمارے ہاں ایک اور اہم اور غلط روایت ہے کہ آخری عشرہ عبادت کے بجائے گھر کی صفائیوں دھلائیوں کا عشرہ بن جاتا ہے۔ خواتین تمام کپڑے، فرش، ٹیبل اور صوفہ کور اور دیگر اشیاء کی دھلائی عید سے قبل جو ہے وہ شروع کر دیتی ہیں، اور اس میں خوب محنت کی جاتی ہے۔ گھروں کو سجانے میں بعض اوقات بہت زیادہ وقت خرچ ہو جاتا ہے اور یوں عشرہ عبادات ریاضت تھکن کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی جہالت کا فعل ہے۔ خواتین کو بھی اس عشرے میں گھر کی صفائی دھلائی سے زیادہ روحانی صفائی اور طہارت پر توجہ دینی چاہیے۔ غیر ضروری کاموں سے توجہ ہٹا کر وقت اعتکاف اور ذکر و دعا میں لگانے چاہیے، اور گھر کا کام کرنے والی خواتین تو دوہرا اجر سمیٹ سکتی ہیں۔ اپنے نیک اور نمازی شوہر اور اولاد کی خدمت اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا باعث اجر ہے، اور یہ کام کرتے ہوئے وہ مسلسل تلاوت اور ذکر کرتی رہیں، اپنے نامہ اعمال دونوں طرح سے بھرتی رہیں، یعنی اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دل کو اللہ کی یاد میں اٹکائے رکھنا بھی ضروری ہے۔ دیکھو، ایک بہن نے گھریلو کام کاج کے دوران سورہ بقرہ حفظ کر لی، سورۃ آل عمران بھی کر لی، اور ایک بہن اس طرح کی گھر کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ چند سال میں قرآن پاک بھی حفظ کر لیا۔ لہٰذا رمضان میں غیر ضروری مصروفیات جو ہے وہ ترک کر کے اس طرح کا کوئی منصوبہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بہن بھائیو، رمضان میں بازاروں میں پھرنا انتہائی نقصان دہ ہے، اس لیے دنیا میں اللہ کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ بازار میں جا کر انسان کی نیکیاں ایسے جھڑتی ہیں جیسے درخت کے پتے، کیونکہ ایک تو وہاں ہر طرف سامان دنیا ہوتا ہے جو انسان کو غافل کر دیتا ہے، اور دوسری جانب عورتیں ہوں یا مرد کثرت سے نامحرموں کے درمیان ہوتے ہیں، اور نظریں بچانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ بد نصیبی سے رمضان میں بازاروں میں چلتے پھرت بہت کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جاتی ہے، اور آخری عشرے میں دیر تک بازار کھلے رہتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ سڑکوں اور بازاروں میں پھرا جائے اور پھر نمازوں میں خشوع برقرار رہے۔ دیکھو، انسان عبادات تلاوت اور اذکار یکسوئی سے کر سکتا ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ مسلمان، کتنے بد نصیب ہیں وہ مسلمان معاشرے جہاں رمضان میں بھی بازار آباد ہوں اور مسجدیں ویران ہوں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، ان لوگوں نے آخرت کے بدلے حیات دنیا خرید لی ہے، انہیں معلوم نہیں کہ سرمایہ آخرت میں بہت ہی تھوڑا نکلے گا۔ دیکھو، کاش انہیں معلوم ہو جائے گی یہ کتنی بڑی تجارت ہے۔ کاش یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تمام اہم خریداری رمضان سے قبل کر لی جائے، اور خواتین بازاروں میں جانے سے حتی الامکان جو ہے وہ گریز کریں، اور اپنے مردوں کی خریداری پر قناعت اور شکر ادا کریں۔ دیکھیں، یہ جو رمضان المبارک ہے نا، یہ رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ رحمت، مغفرت اور آتش دوزخ سے رہائی حاصل کرنے کی فکر میں مومنین نے مہینہ بھر محنت اور مشقت میں گزارا ہے، دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، زبان، آنکھ، کان، دیگر اعضاء کو ہر طرح کے گناہوں سے روکے رکھا ہے، قرآن، اذکار، ورد زبان میں ہے، اور راتیں اپنے رب ذوالجلال اللہ کے حضور قیام و سجود میں گزار دی ہیں۔ اس کا پاک کلام سننا، غفلت کی نیند سے بچ بچ کر راتیں گزارنے کی سعی کرتے رہے، سحر و افطار رب کے حضور گڑ گڑاتے رہے، اور الرحمن الرحیم اور الودود المجیب اللہ سب کچھ محبت سے دیکھتا رہا۔ سحر کے وقت اور تاک راتوں میں دعاؤں پر آمین کہتے رہے، جبرائیل خوش نصیبوں سے مصافحہ کرتے رہے، اللہ فرشتوں سے مومنین کے تنافس پر فخر کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ رمضان گزر گیا اور اجر کی رات آ گئی۔ وہ رات بھی عجیب رات ہوتی ہے جو آخری رات ہوتی ہے، جب صبح عید ہوتی ہے۔ ایک جانب جو ہے وہ غافلین ہوتے ہیں، اور دوسری جانب محنت کرنے والے مومنین ہوتے ہیں، جو کچھ اور ہی کیفیات سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان کی رحمتوں کے بادل جھٹ جانے کا ایک عجیب افسردہ کرنے والا احساس طاری ہوتا ہے، اپنی کمائیگی کا بہت زیادہ احساس کہ نہ جانے کچھ کر پائے یا نہیں، نہ جانے اللہ کے حضور قبولیت کا کیا عالم ہے۔ ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ٹھنڈک بن کر ان کے اعصاب میں اترتا ہے کہ رمضان کی آخری رات کو میری امت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ دیکھو،
صحابہ کرام نے عرض کیا کیا یہ وہی لیلۃ القدر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ مزدور کو اس کی مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے، اور اس رات آسمان پر لیلۃ الجائزہ کا نام دیا گیا ہے، اور یقیناً جس نے جتنا کمایا ہوگا اتنا ہی اجر اور مزدوری پائے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ جو ہے وہ مل جائے گا، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ ہرگز ظلم نہیں کرتا، لیکن بہت سے بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اس مغفرت سے جو ہے نا وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ دیکھو میرے پیارے بہن بھائیو، وہ جنہوں نے نہ اللہ کی رحمت کی قدر کی، نہ رمضان کا حق ادا کیا، نہ روزے کی حفاظت کی، اور جو کبائر سے بھی نہ باز آئے، ان کے بارے میں بہت سخت وعید ہے۔ لیلۃ القدر میں فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کی امتوں کے مومنین کے حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سا؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا ایک وہ جو شراب کا عادی تھا، دوسرا وہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا تھا، تیسرا وہ جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا، چوتھا وہ جو کینہ رکھنے اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ اسی طرح کی احادیث پڑھتے ہوئے یہ واضح رہنا چاہیے کہ مخاطب کون سے مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام جو اس طرح کی نمازوں اور روزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہوں گے جس سے کہ آج کے مسلمانوں نے ان عبادات کا مذاق بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انعام لینے والوں میں سے کرے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہ رات ہم عید کی خریداری کی نظر کرنے کے بجائے عبادت میں گزار دیں۔